اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں, اور یہ میں ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا, قاری خلیل الرحمان صاحب والی, تو یہ مفتی حنیف قریشی میرے آفس میں آیا, اینکر بھی, اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈال گیا ہے, کیونکہ انجینئر کی کافی نظریں سے دیکھ لیں گی. ہاں, وہ کہتے ہیں میں نے کہا جو مرضی ہو جائے, یہ اب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ لوگ لائیو اسے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات تھی, اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا. جس میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا ریفرنس اس دوران بھی روکنے کی کوشش کرتے رہے, اور دیکھیں اینکر کی زبان باہر نکل آئی تھی اس وقت. وہ ویڈیو کو غور سے دیکھیں, جب وہ بولنا شروع ہوا تو اس کی زبان نکل آئی, کیونکہ گھبرا گیا. وان تم تعلمون, انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے, وہ تو مجبور ان کو چلانا پڑا. اور پھر قاری صاحب نے چھکا مارا کہ بھائی اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ کے چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے. اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دلوائی ہے. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے, چشتی سے. انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے, نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں, اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں, یہ اس زمانے میں تھے نہیں, ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں, پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے, اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. وہ بزرگوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی تو اپنے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑ رہا ہے. اگر تمہاری وجہ سے تمہارے بزرگوں کو 4 گالیاں پڑ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ قصور تو بزرگوں کا ہے. ویسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. یہ فرقوں کے ماننے والی اولادیں ایسی ہیں کہ ان کے بزرگوں کے کرتوت انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں, تو ٹھیک ہے بزرگ بھی تھوڑا بھگتے ہیں. ہاں, تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تصوف کو جب ٹاپک بناؤ گے اور تم کہو گے کہ رسول اللہ بھی صوفی تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ, نبی الاسلام کو بھی صوفی بنا رہے. وہ پھر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ صوفیاء کے قائد و نظریات کیا تھے. اس تصوف کو جس کو یہ صحیح مانتے ہیں اس کے میں نے 5 واقعات بیان کیے تھے پچھلی دفعہ, اور ایک واقعے کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا قرآن و سنت سے. مریدنی کیش کرنے والا واقعہ, ہاں, اس کا پوسٹ مارٹم کیا میں نے. پھر ابو الحسن خرقانی کے کرتے والا واقعہ, پھر وہ جدے پہنچا دیا جو بحری جہاز کو, وہ والا واقعہ, ہاں, پھر وہ سونا ہی سونا وہ والا واقعہ, اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا. ان تمام واقعات کا میں نے پچھلی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ ان واقعات کو تو یہ فقیہ بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی واقعات میں نے مختلف لیکچرز کے اندر بیان کیے ہیں, جنہیں یہ بیان کرتے ہیں نا صوفیاء کے واقعات, وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں, جن کو یہ صحیح سمجھ کے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. گستاخانہ باتیں تو اپنی جگہ, جس کو یہ دین بنا کے بھی پیش کر رہے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں. پھر اسی ویڈیو میں نے 5 حوالے دیے تھے. ایک تو یہ چشتی رسول اللہ والا میں ڈسکس کر چکا اور ویڈیوز لگائی. دوسرا تذکرۃ الاولیاء سے, لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ, یہ بایزید نے کہا تھا. اور آپ حیرانگی کی بات دیکھیں, اسی مفتی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کی بھی تعویل کی ہے کہ میں تعویل کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا بایزید کے منہ سے. اس کے علاوہ اور بہت ساری تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جناب اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ بنی جا رہے ہیں کہ یہ صوفیاء ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہا ہے. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جناب لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ منہ سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. استغفر اللہ. یعنی بابے کے پیچھے اس نے اللہ کا جھنڈا نبی الاسلام کے بجائے بایزید کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ بے شرمی کی انتہا ہے. تو میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا 2 والے. تیسرا میں نے کشف المحجوب سے بتایا کہ انہوں نے بایزید بستامی کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ان کے صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا, اور نعوذ باللہ رسول اللہ کے صحابی کی بیوی کے ساتھ نبی الاسلام کا سکینڈل لکھ دیا, جھوٹا. چوتھا والا تذکرۃ الاولیاء سے کہ بایزید نے کہا کہ میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں کہا کہ حق بھی میں ہوں, وہی ان الحق یعنی اللہ. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اور 5واں ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب دونوں کے اندر کہ نبی الاسلام سے متعلق ایک گستاخانہ خواب علی اجویری صاحب نے بھی نقل کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور بری ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نقل کیا, ٹھیک کیا, کہ امام حنیفہ جو ہے وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبی الاسلام کی مبارک قبر سے ان کی ہڈیاں چن رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں, نعوذ باللہ تعالیٰ. اور کہتے ہیں خواب کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور بھائی اس خواب پہ کنٹرول باقی نہیں تو شیطانی خواب کو نا, اس میں بشارت کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو شیطانی خواب کہا کرو. یہ 5 ریفرنس میں نے دیے تھے. اب یہ چیپٹر میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلوز کر دیا. یہ میں ای میل اینڈ پہ پڑھوں گا, ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آج کی ویڈیو کے بعد اب یہ مناظرے والا پروگرام تو مار گیا. ہاں.